بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاسلام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میری آپ کی یہ آمد شہدائے ناموز صحابہ حضرت مولانا شعیب نئی کی شہادت کے عنوان پر ان کی اظہار افسوس کے لیے آنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبروں پر ہزار بار تلاوت فرمائے. آپ خوبی جانتے ہیں کہ میں مولوی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تقریر کرنی آتی ہے. صحابہ کی نوکری ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نوکری پر مجھے کامیاب رکھے. میں نے 1987 میں جو بیعت حضرت مولانا آمنہ جھنگی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آج اسی بیعت پر قائم ہے. یہ زندگی موت کے مالک اللہ ہے. میری زندگی باقی تھی تو اللہ پاک مجھے جیل سے باہر لے کر آ گئے. پھر اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر میں بلا دیا اور مجھے روضہ رسول پر حاضری کی توفیق دی. اور اللہ پاک نے مجھے ان قبروں پر جانے کی توفیق دی جن کا میں نوکر اور خادم تھا. اور میں جب اپنی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر گیا تو میری عجیب کیفیت تھی. اور میں نے امی کے روضے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ بچہ زندگی اصحاب رسول کے خاطر میں گزار دوں گا، لیکن اصحاب رسول کے دشمن کو معاف نہیں کروں. میری جان ہے ان اشخاص کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ لگانے تھے. ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں. اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر جو مرضی کرے اسے کوئی نہیں روکے گا، لیکن جب کوئی طبقہ سڑکوں اور چوراہوں پر آ کر اصحاب رسول کو گالی دے گا تو ایسے بدبخت لوگوں کا مقابلہ کریں گے. نہیں کرنا چاہیے اور ہم نے کیا ہے الحمدللہ. ہمیں مقابلہ کرنا آتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ زندگی بہت اللہ کے پاس. جو رات جیل میں آئے گی، جو رات جیل کے باہر ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جیل بھیج نہیں سکتی. یہ تبلیغی بھائی ہمارے فرماتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہونا، مخلوق سے کچھ نہ ہونے گئی. ایسا ہے نہیں. ہم اس پر عمل کر لیں. اگر ہم عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اس لیے ہمیں اپنے موقعوں پر قائم رہنا چاہیے. ہم جیل میں تھے تو ہمیں پیغام ملتے تھے کہ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے. تو ہم نے کہا ہم اپنی رہائی کے لیے صحابہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. پھر میں نے کہا اگر ہم بے وفائی کر بھی لیں تو تاریخ رہائی تو اللہ پاک سے پہلے لکھی ہوئی. اگر ہم وفا کریں گے تب بھی تاریخ رہائی وہی ہے، اگر ہم بے وفائی کریں گے تب بھی تاریخ رہائی وہی ہے. لہذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہے. اور اللہ پاک نے استقامت دی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو استقامت دے اور اصحاب رسول کے خاطر میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم وہ زبان کے نوکر ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے وعدہ اعلان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. جس جماعت سے اللہ راضی ہو جائے تو ہم تو ان کے نوکر ہیں. میرا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن یہی جماعت ہم جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، نہ ہمیں سیاست کرنی، نہ ہمیں پلاٹ کی سیاست ہے، نہ کوئی ذاتی جنگ ہے. ہمارے ساتھیوں نے یہ وہ واحد جماعت ہے اسماعیل صاحبہ کہ جس کے قائدین نے قربانیاں دی. ورنہ دنیا کی کوئی ایسی جماعت نہیں مدنی جماعت کہ جس کے قائدین نے قربانیاں دی. سینکڑوں کے حساب سے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے. 70 ساتھی جو فرضی پولیس قبل میرے ساتھی شہید کی، جن کی آنکھیں نکالی گئی، ڈرلوں کے ساتھ جسموں پر سراغ کیا گیا. جہاز بسر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ڈرلوں کے ساتھ. ایک ہمارے ساتھی کو آرے پر لے گئے. آرے پر جب بھی گورنمنٹ کا تختہ اٹھا تھا نواز گورنمنٹ کا، اس وقت آرے پر لے گئے تھے، لیکن جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوگی اللہ پاک نے ان کی زندگی باقی میں ان کو بتا دیا، اس لیے وہ بچ گئے. جن کی زندگی میں اللہ پاک شہادت کی شہادت ہوگی تو ہمارے دماغ میں بہت بڑی قربانی دی. سینکڑوں کے حساب سے ہمارے ساتھی جو ہے جیلوں میں ہو گئے. آج بھی ہمارے 92 ساتھی پاکستان کی جیلوں میں، جن میں 42 ساتھی سلائی موت کے کہتے ہیں. لیکن تمہیں آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ پیغام بھیجا کہ میں نے غلط کیا ہے، میرے ساتھ جماعت والوں نے غلط کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے. ایک بھی اللہ آدمی نہیں ملے گا. اس لیے ہمارا زمین مطمئن ہے الحمدللہ. ہم نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی نوکر کی جن کو قیامت تک اللہ پاک نے کرنے دی کہ میں ان سے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں. ہم صحابہ کے نوکر ہیں الحمدللہ، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر. میں نے
دو چار اپنی باتیں کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے. مضبوط تو پہلے ہی الحمدللہ، لیکن یہ بات ہوتی ہے، اس سے بات کرنے سے انسان ذرا اور مضبوط ہو جاتا ہے. ہم جیل میں تھے اس مرتبہ، نظر بندی جی سب جیل چوک میں، تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم کافر کا مسیح کافر کا نعرہ چھوڑ دو. تو میں نے کہا میں نے یہ نعرہ چھوڑنا نہیں، تم مجھے نہ چھوڑو. تمہارا دل نہیں مانتا، مجھے نہ چھوڑو، لیکن جس نے اللہ پاک نے مجھے چھوڑنا تم میرا کر کے لوگے. اور ایسا ہی ہوا. جب تیسری مرتبہ مجھے نظر بندی لینے کے لیے 3 ماہ کی لینے کے لیے عدالت کے جج صاحبان کے سامنے پیش کیا، تو جج صاحب نے میرا موقف سن کر مجھے رہائی کا حکم دیا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے رہائی دی. اگر میں اپنے بات پر قائم رہتا تب بھی رہائی کی تاریخ دی گی، اگر میں موقع چھوڑ دیتا تب بھی رہائی کی تاریخ دی. اس لیے ہمیں اس بات سے نہیں، ہم نے کہا اللہ راضی ہو جائے گا. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اس کا حل کیا ہے؟ یہ اشتعال انگیز نعرہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا ساجد نقوی لکھ کر دے دے کہ پاکستان کا کوئی ذاکر، کوئی شیعہ صحابہ کو گالی نہیں دے گا، ہم ایرانی نعرہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا بات؟ اگر وہ ایرانیہ نعرہ نہیں چھوڑ، اگر وہ ایرانیہ تبرہ بند نہیں کرے گا تو ہم ان کو کائنات کا باطل کافر کہتے رہیں گے. اس لیے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. بھائی آمن اس میں آمن تو بھی پکا دے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم وہ ایمان لاؤ جو صحابہ ایمان لائے. اگر ہم صحابہ والے ایمان لائیں گے تب ہم مسلمان سمجھ جائیں گے. تو وہ جماعت جس سے تو قربانی کہا گئی تھی. ایک عورت جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا نام دیا، لوگ چندہ لاتے رہے. ایک عورت 6 ماہ کا بچہ لے کر آتی، 6 ماہ کا بچہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو عورت نے کہا کہ جب آپ کے پاس ڈھال نہ ہو اور دشمن آپ پر وار کرے تو ڈھال کے طور پر میرے بچے کو سامنے کر دینا، میرا بچہ شہید ہو جائے آپ کے دشمن کو اٹھنا. ہم تو ان کے ماننے والے وہ لوگ جنگ احد کے واقعہ دیکھ لیں کہ سیکنڈوں کے اندر 7 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. 7 صحابہ. جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تو منافقین نے اپنی باتیں شروع کر دی کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم مدینہ کے دور سے باہر نہ نکلو، اور آج تم نے اپنے ساتھی کو شہید کروا دیا. تو اللہ پاک نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. سورۃ آل عمران کی آیتیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان 70 بندوں کی موت اس جگہ، اس وقت اور اسی سبب سے لکھی ہوئی تھی. ان کی موت یہاں آنی ہی تھی اور انہوں نے یہاں شہید ہونا تھا. اس لیے اگر مجھے آج بندہ کو یہ کہے کہ دیکھو تم گھر سے باہر نکل جاؤ گے، تمہیں شیعہ گولی مار دے گا تو عقیدہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اگر میری موت میری گاڑی میں لکھی ہوئی ہے، اگر میری موت یہاں راولپنڈی میں لکھی تو یہاں ہی آئے گی. اگر میری موت گھر میں لکھی تو گھر میں آئے گی. تو میں نے کسی ظالم جابر سے نہیں ڈرنا. اگر میں شیعہ کی گولی کی ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں، یہ عقیدہ شرک ہوگا. موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نہیں. جب موت کا مالک اللہ ہے تو تدبیر ہم کریں گے، تقدیر کا مالک اللہ ہے. تدبیر کرنا سنت ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن تقدیر کا مالک اللہ ہے. جس میں موت آنی وہ آئے گی. اگر کوئی سپاہی صحابہ میں کام کرے یا نہ کرے، موت کا ذکر کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو تم سپاہی صحابہ میں چلے جاؤ گے تمہیں موت آ جائے گی، تمہیں گولی لگ جائے گی. کیا ہم نے پہلے مرنا ہے؟ کیا موت سے پہلے مرنا ہے؟ یہ موت تک، موت کے وقت ہی ہم نے مرنا ہے. جب موت آئی اس وقت مر جائیں گے. ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بندے کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا تو بندہ ڈر گیا. اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں پہنچا. تو حضرت سلیمان کے تابع تھی ہوا، جن اور پرندے وغیرہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو اس کے گھر میں پہنچا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے گئے اور جا کر اس کی روح کو بس کر لی. پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم میرے بندے کو کیوں ڈرا دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کی موت اس کے گھر میں لکھی ہوئی تھی، لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ اس نے گھر میں اپنے کیسے پہنچے گا. اللہ پاک نے اس کی موت سے گھر میں لکھی ہوئی ہے اور وہ ڈر گیا. اس نے آپ کو کہا اور آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس کے گھر پہنچا دیا. میں نے وہاں جا کے اس کی روح کو بس کر لی. تو میری بات کرنے کا مقصد کہ اس کی موت اس کے گھر میں لکھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے اسباب بھی پیدا فرما دی. اس لیے موت کا وقت کر رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اپنی موت کو اللہ کے حوالے کر دو تو پھر کسی ظالم جابر سے نہیں ڈرو گے. ایسا ہے نہیں، جبکہ موت ہے ہی اللہ کے حوالے. صرف عقیدے کی بات ہے نا. اگر ہم عقیدہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی ظالم جابر سے نہیں ڈریں گے. اللہ پاک کہ ہم موت کا حوالے کر. میں نے یہ بات اس لیے کی
ڈرنا چھوڑ دیں. کیا ہم تو وہی طرف سے نا ایسے الحمدللہ بے بولی یہ ڈرنا چھوڑ دیں. تو ایک مہینے کی بات ہے جب میں سپاہی صحابہ کے دور میں ابتدائی دور میں مہینہ تنویر میں تھا تو مجھے کچھ وقت زیادہ ہو گیا. تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا دیکھو تمہاری نماز پلے کو نہیں تاری نماز کہنا پلے کچھ نہیں اگر تارے پلے ہوتا تاری نماز کا شمال ہے. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ آپ حنفی ہیں؟ کہتے ہیں میں حنفی ہوں. میں نے کہا آج بھی حنفی کی تعداد زیادہ ہے پاک دنیا میں؟ کہتے ہیں آج بھی زیادہ ہے. میں نے کہا امام صاحب زندہ تھے؟ کہتے اس وقت بھی زیادہ تھی. تو میں نے کہا امام صاحب جیل میں چلے گئے؟ کہتے جیل میں چلے گئے. میں نے کہا 4 سال کے بعد جنازہ جیل سے نکلا؟ کہتا نکلا ہے. میں نے کہا آپ نے امام صاحب کو چھڑوا لیا؟ کہتا نہیں چھڑوا لیا تھا. میں نے کہا اگر تم امام صاحب کو تم نہیں چھڑوا سکتے تو میری بات کل کی کل بنی ہے. یہ عقیدہ میں نے چھوڑ دو اس لیے کہ امام صاحب کی موت تو جیل میں لکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. آج ہمیں آج کا ولی اللہ یا ڈبے والی سرکار میں یہ کہے کہ ہم نے تو جیل نہیں جا رہا یہ تو سپاہی صاحب والوں کا کام ہے یہ کیسے کرتی ہے. تو کیا جن کو ہم مانتے ہیں جن کے ہم کل اللہ لے کے کیا ان کا جنازہ جیل سے نہیں نکلا؟ اور وہ اتنے تقویٰ والے بزرگ تھے مرتے وقت آخری وقت انہوں نے نصیحت کی تھی کہ مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا کیونکہ اس قبرستان کی جگہ کو وقت کے حکمران نے راسخانہ طور پر قبضے میں لے کر وقف کی ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری قبر بھی یہاں بنے. ہم دونوں کے ماننے والے لوگ ہیں. حضرت امام مالک کو دیکھتے ہیں حضرت امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو دیکھتے ہیں. ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. آج ہمیں یہ بھی سبق دے کہ آپ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے تم جیلوں میں چلے جاؤ گے تم کو مار دے گا تو یہ ان بزرگوں کی سنت کے خلاف ہوگا. کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے جس میں مصیبتیں پریشانی نہیں آئیں گی. اللہ پاک سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے یہ درست ہے. اللہ پاک سے مصیبت مانگنی چاہیے اللہ پاک سے جیل مانگنی چاہیے لیکن کہ اگر مشن کے راستے میں جیل آتی ہے تو اس کو رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم رکاوٹ سمجھیں تو غلط ہو جائے گا. یہ تو ہماری تحریک ہے. ہماری جماعت میں بہت بڑی قربانی دی اور قربانی کا نتیجہ الحمدللہ ان شہداء نروز صحابہ کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ سعودیہ گورنمنٹ پورے عربوں میں اصحاب رسول کے دشمن خلاف ایک لہر اٹھتی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کویت حکومت نے 13 اپریل 2012 کو قومی اسمبلی میں بل پاس کیا جو بل پاس ہو گیا اور انہوں نے یہ بل پاس کیا خدا رسول امہات المومنین کو قربانی دے گا اسے سزائے موت دی جائے. الحمدللہ یہ کام پاکستان میں کروایا نہیں اور جس کا مسئلہ کویت میں ملا ہے اور ایسے حقوق میں ملا ہے. اور پاکستان کو دن آئے گا کہ جب پاکستان میں اصحاب رسول کے دشمن کے لیے قانون بنے گا کہ جو آدمی صدیق اکبر کو معذ اللہ کافر کہے گا وہ تقدار ہو جائے گا. کیا خیال آپ کو جاننے نہ چاہیے صدیق اکبر ہمارا ایمان ہے نہیں ایمان یہ تو ان کا مقام بھی بہت بلند ہے. سید صدیق اکبر کا مقام بھی بہت بلند ہے. تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑی شخصیت دنیا میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ایام سرکاری صدر بنایا جائے. اگر محمد جناح کا جواب سرکاری صدر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے پاکستان بنانے میں کچھ خدمات ہیں تو سیدنا صدیق اکبر تو پوری موسم کائنات موسم کائنات اور جو آج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعارف ہونا ہے. کسی نے حضرت حسن سے پوچھا کہ آپ بتائیں ابو بکر عمر کی کیا حیثیت ہے تو حضرت حسن فرمانے لگے کہ جا کر روضہ رسول دیکھ لو تو وہ تو حضور کے ساتھ سوئے ہوئے. اس سے بڑی اور کیا ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ حضور جہاں سوئے ہوئے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے یعنی حضرت عائشہ حجرہ جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں فرما دیا تھا کہ میرا گھر اور میرا منبر لہذا جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ایسا ہے نہیں ہے. کیا خیال آپ کا؟ ہم کہتے ہیں کہ جنت بھی اس مقام میں کوئی چیز ہے. جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بھائی صاحبان جو جاتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 2 بندے جنت میں جا چکے ہیں. اب یہ تو قانون اللہ پاک کی طرف سے ہے نا کہ کوئی جنتی جہنم نہیں جائے. ایسا ہے نہیں. لیکن جہنمی مسلمان جو ہے اللہ پاک جنت میں جائے وہ برے اعمال کی صاف ہونے کے بعد جنت میں جائے گا لیکن کوئی جنتی جہنم میں نہیں جائے گا. جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم جنت میں جا چکے ہیں اب جو ان 2 جنتیوں کو جہنمی کہے گا ان سے کائنات بہت انکار ہوگا. کیا خیال آپ یعنی کہنا چاہیے ہماری کوئی جانگ نہیں کسی سے لیکن اس راستے میں پاکستان میں کوئی قتل و غارت نہیں چاہتے. ہم کوئی ایسا کام نہیں چاہتے جس سے فضا خراب ہو. ہم امن و امان چاہتے ہیں لیکن اس امن و امان کی آڑ میں کوئی صحابہ کو گالی دے گا تو ہم اس امن و امان کو نہیں مانیں گے. اس لیے صحابہ ہمارا ایمان اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اس کے لیے آپ کو مسجد چھوڑ کر آپ کا احتجاج سڑکوں پر ہوگا تو کامیاب ہوں گے. اگر اس دور میں استغاث چوکی کو بحال کروانے کے لیے
نواز شریف اور شہباز شریف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر آ سکتے ہیں تو ہم بھی ناموس اصحاب رسول کے لیے جنگ لڑتے ہوئے دفعہ 144 خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر آ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آنے دیں گے؟ آنے دیں گے. اگر ایک سیاستدان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو ہم تو ناموس صحابہ کے لیے ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. اگر شہباز شریف یہ کہہ سکتا ہے کہ رافض الدانی بڑا کرپٹ ہے، وہ ڈاکو اور چور ہے، ہم اسے بھاٹی گیٹ پر الٹا لگا دیں گے، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طبقہ ہم نے عائشہ کو کافرہ کہے گا ہم بھی اسے الٹا لگا سکتے ہیں. کیا کرنا؟ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اگر ایک سیاستدان کسی بندے کو الٹا لگا سکتا ہے تو جو بندہ عمر فاروق کو معاذ اللہ ثانی کہے گا ہم اسے معاف کریں. اگر عمر فاروق ہمارا ایمان ہے نہیں ایمان، جن کو ماننے والے حضور ہے دینے والا خدا ہے، نہ ماننے والے زبان غلط ہو سکتے ہیں نہ دینے والا خدا غلط ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کا انتخاب خدا نے کیا. تو میں یہاں صرف تعزیت کے لیے آیا. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا کسی جلسہ میں تو میں نے آپ کے سامنے وہ کتابیں لکھانی ہیں اور جو لٹریچر اور خصوصاً جو آج کل نیٹ پر خاکے چائے ہوئے ہیں جانوروں کی تصویریں، ہم گورنمنٹ سے یہ احتیاط کرتے ہیں کہ جانوروں کی تصویریں اور ان کے اوپر اللہ معاف کرے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نام لکھے. ہم ایسی چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے فساد. نہ ہماری فوج پولیس سے لڑائی ہے، نہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، اس سے کوئی لڑائی ہے. اگر ہماری لڑائی شیعہ سے اس لیے کہ وہ صحابہ کو لگنے دیتے ہیں. اگر وہ نہیں دیں گے وہ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے. لیکن اگر وہ دیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اصحاب رسول کے لیے ہمارے قائد مولانا حضرت جنگی رحمۃ اللہ جس انداز میں قربانی دی ہم اس انداز میں قربانیاں دیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ پالیسی اپنائی جائے جو مولانا حضرت جنگی تھی رحمۃ اللہ. کیا خیال ہے؟ ایسی نہیں ہونی چاہیے. جو نرمی والی بات وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر نرمی کریں گے چاہے سختی کریں گے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری جماعت آگے بڑھے. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میری تمام ساتھی سے دعوت ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں میرے لیے اور آپ کے لیے آپ سب کہ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول کی نوکری میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن یہ کام ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. تو میں پھر آج میں پھر کہوں گا کہ میں صحابہ کی نوکری میں تھا ہوں گا رہتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے حکم سے مجھے کوئی نوکری چھین نہیں سکتا مجھ سے. میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی استقامت دی، اللہ کی مدد سے میں کہتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے شیطان بھی نہیں چھڑا سکتا. شیطان دشمن ہے. کیا کہا؟ شیطان ہم نے کرتا ہے. میں اللہ کی مدد سے کہتا ہوں کہ دو کام شیطان مجھ سے نہیں چھڑا سکتا. ایک توحید نہیں چھڑا سکتا، دوسرا اصحاب رسول کا دفاع نہیں چھڑا سکتا. مجھے تو اللہ پاک نے دنیا میں بہت کچھ دے دی ہے. اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بہت کچھ دے دی ہے اور میں تو اپنے اس کام میں جنون کی حد تک پہنچا ہوں. میں نے اپنا ایک لمحہ اصحاب رسول کے ناموس کے لیے گزارنا چاہتا ہوں. اور آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ ہماری زندگی اللہ پاک نے میری جوانی کی ہے. یہ کوٹھے بنگلیاں یہ کاروبار یہ جہاں رہنے سب تو نہیں رہنے کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. مقصد ہے دین کے اشاعت اور دین کے اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ ہے. کیا کہا؟ ایسا ہی آپ سب ساتھی اس کو فاتحہ پڑھ لیں، دین کا بول اللہ پڑھیں اور تمام شہداء ہم سے ساتھ سے ان کے لیے ہم دعا کریں. تمام ساتھی بیٹھے رہیں اور پہلی لائن میں اٹھ کر ملک صاحب ممبر پہ بیٹھیں گے تو مصافحہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بیٹھ جائیں ساتھی، بیٹھ جائیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں. مسجد کے
اس طرف سے آئے اور اس طرف